السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، کیونکہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی مکمل نہ کر لے۔ وإن أبطأ عنها، اگرچہ وہ روزی تھوڑی لیٹ سے حاصل ہو۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، چنانچہ اللہ سے ڈرو، اچھی طریقے سے روزی طلب کرو۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے اسے لے لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری روزیاں ہمارے ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی ہیں، اور اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ابن حبان میں ایک روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو گیا ہے، یعنی 5 چیزوں کو اس نے کر دیا ہے۔ ایک چیز اس کی روزی لکھ دی ہے، اس کی موت لکھ دی ہے، اس کا عمل اور اس کا کام لکھ دیا ہے، اور کیا کیا کرے گا، کہاں آئے گا جائے گا، وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں، کہاں رہے سہے گا وہ بھی تمام چیزیں لکھ دی ہیں۔ اور پہلی روایت جو میں نے بیان کی وہ سنن ابن ماجہ کی ہے، جو 2144 نمبر پہ ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ 6150 نمبر پہ ہے صحیح ابن حبان میں۔ اور ایسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کے آثار لکھے ہیں، وہاں اس کو جانا پڑے گا، وہاں وہ ضرور جائے گا۔ روزی لکھ دی ہے جسے وہ کھائے گا، ایک عمر لکھ دی ہے، اس عمر کو پورا کرے گا۔ اس کی موت لکھتی ہے، وہ موت اسے حاصل ہوگی۔ اگر انسان اپنی روزی سے بھاگے تو جیسے موت اسے آ لیتی ہے، ایسے روزی بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا فاتقوا اللہ، تو لوگوں اللہ سے ڈرو اور روزی کو طلب کرنے میں اچھائی اپناؤ، یعنی اچھے طریقے سے روزی اچھے طریقے سے طلب کرو، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ۔ اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، جس حدیث کو ذکر کیا ہے علامہ اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، کہ اگر انسان اپنی روزی سے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، تو جیسے موت اسے آ جاتی ہے ایسے ہی روزی اس کے پاس آ جائے گی۔ اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ تمام حدیثیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے روزی کو کمانا چاہیے اور روزی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، البتہ حرام روزی سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے دنیاوی زندگی کی مدت مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے رزق بھی متعین ہے، لیکن انسان کو اس کی صحیح یا غلط کوشش کی وجہ سے ثواب یا گناہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حلال روزی کا اہتمام کرنے والا روزی سے محروم نہیں رہتا۔ یہ تمام باتیں ان حدیثوں سے کھل کر کے سامنے آتی ہیں، اور اس سے کوئی قطعاً مطلب نہ نکالے کہ جب یہ تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو ہم اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنے کی مثال جو بیان کی ہے، چڑیا کی طرح سے بیان کی ہے، لیکن اس پہ جب آپ غور کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والا مخلوق جو ہے، کرنے والی مخلوق جو ہے وہ پرندہ ہے، لیکن پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جا کے روزی تلاش کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نے حدیثوں پہ یقین رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، روزی کو تلاشیں، روزی کو تلاشنے میں کوشش کریں، البتہ اس میں حلال و حرام کی تمیز کریں، حلال کو اپنائیں، حرام کو چھوڑ دیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وسعت رزق کے لیے بھی دعا کریں۔ اور یہ دعا خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو بتائی تھی۔ یہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ رب العزت حلال دے کر کے مجھے حرام سے بچا لے، اور اپنا فضل و احسان کر کے میرے اوپر غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں ان حدیثوں میں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حدیثوں پہ عمل کریں، اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں، اور دنیا بہت کشادہ ہے، اس میں روزی کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کو تلاشیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں حلال دے کر کے حرام سے بچا لے، اور اپنا فضل و احسان ہم لوگوں کے اوپر کر کے غیروں کے فضل و احسان سے ہمیں بچا لے۔ یہ تمام چیزیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے جڑنا چاہیے۔ وہی رزاق ہے، وہی وہاب ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی رزق کے خزانے کھولنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔